غلاموں کی جب بات کرتے ہیں، غلامان مصطفیٰ، ہم تذکرہ کرتے ہیں بلال حبشی کا، پھر ہم تذکرہ کرتے کرتے آتے ہیں علم الدین شہید تک، پھر مختلف اور تذکرے ہمارے دل و دماغ میں آتے ہیں۔ غلامی کی سند کیا ہے؟ یعنی غلامی کی معراج کیا ہے؟ ہم کون سا عشق ہے جس کو عشق مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ عشق جو صبح و شام نوکری کے لیے سوچتا ہو اور رات آ کے اپنے بچوں پہ بیوی پہ غصہ کرتا ہو اور نمازیں دو چار پڑھتا ہو، جمعہ پڑھ لیتا ہو، یہ غلامی عشق ہے؟ یا پھر وہ ایسا ذخیرہ اندوز جو سبزیاں، فروٹ، جام شیری، کھجوریں، مختلف قسم کی اور چیزیں مہنگی بیچ کر آخری عشاء رمضان المبارک کا جا کے مدینے میں گزارے اور سیلفیاں اپلوڈ کریں، وہاں سے لائیو ہو جائے؟ یا پھر ایک ایسا شخص جو بظاہر تو بڑا غریب ہے، پرانے کپڑے بھی ہیں، لیکن جہاں اس کو جدھر اس کو کسی غریب کا ہاتھ پکڑنے کی جگہ ملے وہ پکڑ لیتا ہے؟ کون سا اصل غلام ہے جس کو واقعتاً غلامی مصطفیٰ کی سند لگ سکتی ہے؟ حضرت اصل میں میرے خیال میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ویسے دنیا میں تمام غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات۔ اور اطاعت اور محبت کا دروازہ آپ نے کھولا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت میں جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی ترازو میں تولے، اس کو جس کو کہتے ہیں بلائنڈ فیتھ، اندھے اعتماد سے انہیں مان لینا، ان کی ذات کو مان لینا اور ان کی صفات کو مان لینا، اصل میں ہے یہ اتباع کی معراج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتباع کی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو جب اس سانچے میں ہم ڈھل جاتے ہیں نا، تو ہم ہمارے غلط العام میں ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، کہتی نہیں ہیں، بلکہ ہم اس لفظ کو اتباع کی اس معراج میں جا کر لفظ غلامی پر ہم فخر بھی کرتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ ایک نعرہ جو ہے وہ پکا بینروں پہ لکھا ہوتا ہے، محافل میں لگتا ہے، اس نعرے کا مطلب آج سمجھا دیں، جس کا جو ہے وہ بڑے آسان لفظوں میں کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پھر نیچے ایک لائن لکھی ہوتی ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ویسے بڑا سادہ سا نعرہ ہے، سمجھ تو آ گیا، لیکن مطلب ہے کیا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر میں اس کی شرح و بس میں جاؤں تو پورا ایک وقت درکار ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ غلامی رسول میں موت کی قبولیت کی سند میں قربان جاؤں، 9 محرم ہے۔ سبحان اللہ۔ 9 محرم کی شام ہے، یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ حضرت امام علی مقام اپنے مصاحبین سے مخاطب ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک مکالمہ ہے، جی یہ تھے غور سے توجہ سے سنیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب میں گھر سے چلا تھا میرے قافلے کی گنتی اور تھی، آج گنتی اور ہے۔ اس فرمان کا مفہوم یہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات، آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری وفاداری، تابعداری اور جانثاری پر میں خوش ہوں اور مطمئن ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ سند عطا فرما دے جو سارے وہاں پہ موجود ہیں۔ ہاں جی۔ اب جو امتحان ہو رہا ہے نا، ہر امتحان کی ایک سند سرٹیفکیٹ ملتا ہے، جی 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 کسی کو پرائمری کا، کسی کو مڈل کا، کسی کو ایم اے کا ملتا ہے۔ جی جی۔ میدان کرب و بلا میں یہ موت بھی قبول ہے کہ میں عرض کروں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کی وفاداری، تابعداری اور جانثاری پر میں مطمئن ہی نہیں ہوں، بلکہ میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ کل قیامت کے روز تمہاری بخشش اور شفاعت کے لیے میں اپنے نانے جی کے حضور میں التجا بھی کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دونوں چیز ان ذہنی طور پر انہیں یعنی مطمئن فرما دی۔ ہاں، مجبوری یہاں پہ کوئی نہیں، مجبوری کے سبحان سارے اللہ، بندن سبحان توڑ اللہ، کر، سبحان اللہ، مجبوری کے سارے بندن توڑ کر کمٹمنٹ اور وعدہ پکا ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے کہ
مجھے آپ کی وفاداری تابعداری جانثاری پر کوئی شک نہیں ہے، ختم، سرٹیفکیٹ وفاداری کا مل گیا، اور بخشش کے لیے شفاعت کی التجا بھی کروں گا، ٹھیک وعدہ بھی ہو گیا۔ جی اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب جو اپنی مجبوری کی بنیاد پر جاننا چاہتا ہے میں صمیم قلب سے اجازت دیتا ہوں وہ وہ جائے۔ چلا جائے۔ سبحان اللہ، واہ اچھا، اجازت کے بعد اگلا حکم کیا ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ چراغ گل کر دیے جائے، سبحان اللہ سارے بند کر دو، روشنی چراغ گل بند، کر دی، اندھیرا، اندھیرا۔ سبحان اللہ، اس کا اس مجلس یا اس مکالمے کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ چراغ گل کر دیے جائے؟ اس لیے کہ اگر کوئی جانے کے لیے نہ جائے، اپنے حوائج ضروریہ کے لیے بھی اٹھے، تو کوئی اس پر نظر نہ، ترچھی نگاہ نہ پڑے اللہ کہ یہ اکبر، تو جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ کردار رسول کی معراج بیان فرماتی اور اس پر فیض المرام ہو کر استرار کی آخری حدوں پر بھی توقیر انسانیت کے سارے اسباب آپ نے مہیا فرمائے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انسانیت کی توقیر کی۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، اگلی بات، جی اگلی جو جان بھی قربان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا آپ چلے جائیں، صبح کا جو نصاب میں نے سوچ کر رکھا ہوا ہے میں وہ کر کے رہوں گا۔ واہ سبحان اللہ، یعنی یہاں بے شمار پہلودار گفتگو بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے نظریے، اپنے وین اور اپنے نصب العین کے لیے حضرت امام علی مقام نے رسول اللہ کی تربیت اور آپ کے جو دیے ہوا آئین ہے یا وین ہے یا نظریہ ہے، اس کی بچت کے لیے آپ نے یہ ورق بھی پھاڑ دیا کہ اس کی تحفظ کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا تحفظ میں اکیلا بھی کروں گا، سبحان اللہ، میری جان بھی قربان ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے تو وہ جب آپ نے اپنے جوہر دکھایا تو حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یار یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار، سبحان اللہ، سبحان یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات سبحان اللہ، حضرت، تو یہ کام اگلا تو اگر نو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، فضول ہے۔ عشق کا جب نصاب پیش کیا نا ایک علامہ اقبال نے، آپ فرماتے ہیں، توجہ، آپ فرماتے ہیں کہ عشق ایک ایسے والہانہ کیفیت ہوتی ہے نا جو کسی پیمانے سے ناپی نہیں جا سکتی۔ عشق اسے کہتے ہیں جو کسی پیمانے سے ناپی نہ جائے، یا لامحدود، یا کسی ترازو پر تولی نہ جا سکے، بے شک، بے شک، نہ ترازو پر تولی جا سکے نہ پیمانے سے ناپی جا سکے، اسے کہتے ہیں عشق۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، سبحان اللہ، اقبال کہتے ہیں عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق ہے نور حیات، عشق ہے نار حیات، سبحان اللہ، اور صدق خلیل بھی ہے عشق، اللہ اکبر، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ، بات بدر و حنین کو جو مارکہ یا اس کو جو اسلوب ہے نا، کیا بدر میں، یا خدا کی قسم ایمان تازہ نہیں ہے تو ایمان کو معراج ملتی ہے۔ رسول اللہ نے سوال نہیں کیا جب ادھر ہزاروں کی تعداد تھی، ادھر گنتی پر 313 تھے، تھے، ہاں۔ رسول اللہ نے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ آگے سے آپ کے محبین اور عاشقوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیا تصور فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد زیادہ ہے؟ ہم پہلے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ذہنی پر تیار ہیں واہ واہ اور ان کے ٹکڑے کرنے کے لیے بھی ذہنی طور سبحان پر اللہ، تیار سبحان ہیں۔ اس وقت رسول اللہ، اور یہاں ایک اور بھی ہے، جی، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے، نوابزادہ رسول اللہ صاحب کہتے ہیں، ہیں جی کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، اور کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے، دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کے فرمانے جلی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نہیں بس اب جب رسول اللہ نے یہ جذبہ دیکھا تو وارفتگی میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی سے دعا کی۔ یہاں ہمیں
سنت رسول اور سیرت رسول میں یہ بات ملتی ہے کہ جد و جہد کا دروازہ پہلے کھول کر وہاں کمر بستہ ہو کر کھڑے ہو کر پھر جب دعا کہنے دعا پھر اس جد و جہد سے پہلے آ جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن جد و جہد پہلے. سبحان اللہ.